چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے، لہٰذا جن احباب نے نہیں دیکھا وہ ضرور جائیں، دیکھیں، دوستوں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے کے بعد کانگریس اب ریاست میں وزیر اعلیٰ کی حلف برداری تقریب کو لے کر تیاریوں میں مصروف ہو چکی ہے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے صلاح مشورے کے بعد سدھارمیہ کو وزیر اعلیٰ اور ڈی کے شیو کمار کو نائب وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ حلف برداری تقریب 20 میں یعنی ہفتے کے روز منعقد ہوگی۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے حلف برداری تقریب میں شامل ہونے کے لیے کانگریس نے سابق صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی کو خاص طور پر مدعو کیا۔ ان کے علاوہ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل، راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت، ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جیسے کہ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادو، این سی پی چیف شرد پوار اور مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ وغیرہ کو شامل ہونے کے لیے دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، اور اس سے صاف اور واضح طور پر پیغام جا رہا ہے کہ 2024 میں کس قدر مضبوط اپوزیشن بننے والا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ نے جمعرات کو منی لانڈرنگ کے معاملے میں عام آدمی پارٹی لیڈر اور دہلی حکومت کے سابق کابینہ وزیر ستیندر جین کی ضمانت پر نوٹس جاری کیا۔ جین کی نمائندگی کرنے والی سینئر وکیل ایم سنگھوی نے جسٹس ایس بوپنا اور ہما کوہلی کی بینچ کو بتایا کہ ان کے موکل کو صحت سے متعلق کئی مسائل ہیں، ان کا وزن 35 کلو گرام کم ہو چکا ہے، اب وہ کنگال بن چکے ہیں۔ ادھر بہار کی ذات پر مبنی سروے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے نتیش حکومت کو جھٹکا دیتے ہوئے پٹنہ ہائی کورٹ کی طرف سے عائد کی گئی عبوری پابندی ہٹانے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ 14 جولائی کو ہائی کورٹ اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ نے سروے کو بنیادی طور پر غیر آئینی سمجھتے ہوئے عبوری حکم امتناعی دیا ہے۔ اس کے خلاف بہار حکومت سپریم کورٹ پہنچی تھی، جہاں پر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ ادھر سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد انتظامی کمیٹی کی اس عرضی پر سماعت کرنے پر اتفاق کر لیا ہے جس میں الہ آباد ہائی کورٹ کے مسجد کے احاطے کے اندر پائے جانے والے مبینہ شیولنگ کے سائنسی سروے کی اجازت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی نے عرضی گزشتہ سال دائر کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، عام آدمی پارٹی نے مہاراشٹر ریاستی کمیٹی اور ریاست کی علاقائی کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے مہاراشٹر کے شریک انچارج گوپال اٹالیا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عام آدمی پارٹی آئندہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات پوری طاقت کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے پارٹی زمینی سطح پر ایک بڑی تنظیم بنانا چاہتی ہے، اس لیے پہلے قدم کے طور پر ان کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ ادھر اگلے سال ہونے والے لوک سبھا انتخابات 2024 کے پیش نظر اقلیتی محاذ مسلم ووٹروں کا بی جے پی میں اعتماد بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ این ڈی ٹی وی پر شائع ایک رپورٹ کے مطابق تنظیم سے وابستہ ملک بھر کے کارکنوں کی ورکشاپ میں حکومت کی پالیسیوں کو مسلم اکثریتی علاقوں تک لے جانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ اقلیتی مورچے کے صدر جمال صدیقی نے بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں ملک بھر کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہی 30% سے زیادہ مسلم ووٹروں والی 65 لوک سبھا سیٹوں پر مودی دوست بنانے کی مہم شروع کر چکے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے بدھ کے روز مارکیٹ واچ ڈاگ سیبی کو اڈانی ہنڈنبرگ تنازع سے متعلق اپنی جانچ پر مبنی اسٹیٹس رپورٹ اگست میں پیش کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمیٰ کی نگرانی میں جانچ کی حد محدود ہے، اور صرف جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی ہی سارا سچ سامنے لا سکتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مغربی دہلی کے راجوری گارڈن علاقے میں ایک انتہائی سنگین واقعہ سامنے معاملہ ایک 35 سالہ بیوی کے قتل سے متعلق ہے، جسے اس کے ہی 71 سالہ شوہر نے 2 افراد کو سپاری دے کر قتل کروا دیا۔ یہ واقعہ بدھ 17 مئی کو دوپہر تقریباً 2:30 بجے پیش آیا۔ پولیس کے مطابق جب وہ جائے وقوع پر پہنچی تو اس نے خاتون کو مردہ پایا۔ اس کے جسم پر کئی وار کیے گئے تھے۔ جانچ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مرنے والی خاتون کی شادی ایس کے گپتا نامی شخص سے نومبر میں ہوئی تھی۔
جانچ میں پایا گیا ہے کہ گپتا نے یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ عورت اس کے بیٹے امیت کی دیکھ بھال کرے گی جو جسمانی طور پر معذور ہے اور دماغی فالج کا بھی شکار ہے، لیکن جب اس کے مطابق کچھ نہیں ہوا تو گپتا نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ذہن بنا لیا، لیکن اس کی بیوی نے طلاق کے بدلے 1 کروڑ کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس عورت کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ناجائز مطالبات ماننے کو راضی نہیں تھا، جس کے بعد اس کے قتل کرنے کے لیے سپاری دے دی۔ ناظرین، 7واں پے کمیشن تمل ناڈو حکومت نے ریاستی سرکاری ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس میں 4% اضافے کو منظوری دی ہے۔ اس اقدام سے 16 لاکھ سرکاری ملازمین، اساتذہ، پنشنز اور فیملی پنشن حاصل کرنے والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں، جس سے سرکاری خزانے کو سالانہ 2367.82 کروڑ روپے کا اضافی خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ اضافی مالی سال کے آغاز سے یعنی 1 اپریل 2023 سے سابقہ طور پر لاگو ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہلدوانی کے لالکووا نگینا کالونی کے لوگوں کے مکانات ٹوٹنے شروع ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ریلوے کی جانب سے بے دخلی کا نوٹس دیا گیا تھا۔ ریلوے کا یہ نوٹس 400 گھروں کو موصول ہوا تھا۔ ایسی صورتحال میں 5000 سے زائد آبادی والے اس علاقے کے سامنے تباہی کا خطرہ ہے۔ ریلوے کی کارروائی کے بعد لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ریلوے کی زمین نہیں ہے، لیکن اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے زمین کو تجاوزات سے پاک کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جس سے 5000 افراد متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ سے راحت ملنے کے باوجود ان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ شہباز حکومت کا قانونی شکنجہ ان پر مزید سخت ہوتا جا رہا ہے۔ لاہور میں زمان پارک میں پی ٹی آئی سربراہ کی سرکاری رہائش گاہ کو پولیس نے گھیرے میں لے کر علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا۔ گھر کی طرف جانے والی تمام سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، علاقے کی بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار پھر عمران خان کو دبوچنے کی تیاریاں پاکستان میں ہو چکی ہیں۔ ادھر برطانیہ کی مشہور اور سب سے بڑا برانڈ بینڈو موبائل پرووائڈر بی ٹی گروپ نے جمعرات کو ایک ایسا بیان دیا ہے جو معاشی بحران کا سامنا کر رہے اس ملک کے لیے تشویشناک ہے۔ بی ٹی گروپ کا کہنا ہے کہ وہ دہائی کے آخر تک یعنی 2030 تک کانٹریکٹر سمیت اپنے مجموعی ملازمین کی تعداد میں 55,000 تک کی کمی کرے گا۔ کمپنی کے مالک فلپ جانسن کے مطابق نیشنل فائبر نیٹ ورک کو بنانے کے لیے ٹرانسفارمیشن پر کام کیا جا رہا ہے اور اسی کے تحت چھنٹنی کا عمل بھی انجام پائے گا۔ ادھر ناظرین گرامی، گزشتہ روز چین کی کشتی بحرین میں ڈوب گئی تھی، جس پر 39 افراد سوار تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ مچھلی پکڑنے والی اس کشتی میں 17 چینی، 17 انڈونیشیائی، 5 فلپائنی شہری سوار تھے۔ کشتی کے غرق ہونے کے بعد چین نے ہندوستان سمیت کئی دیگر ممالک سے مدد کی اپیل کی تھی، جس پر ہندوستان نے سرگرم رد عمل ظاہر کیا۔ ہندوستان نے دریا دلی دکھاتے ہوئے جہاز پر سوار لوگوں کو تلاش کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ اس آپریشن کے لیے ہندوستان نے اپنا اسپیشل P-8I ایئر کرافٹ بھیجا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، نیوزی لینڈ کے دارالحکومت ویلنگٹن میں ہاسٹل میں آگ لگنے کے الزام میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے کہا کہ زیر تفتیش شخص پر ہاسٹل کو آگ لگانے کا الزام ہے۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ واقعی تحقیقات جاری، پولیس نے کہا کہ زیر حراست شخص کو ہاسٹل میں لوگوں کی موت کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ پابندیوں کے باوجود ہم نے گزشتہ سال $41.6 بلین مالیت کی زرعی مصنوعات برآمد کی ہیں۔ پوتن نے کہا کہ رواں سال میں ہمیں 55 سے 60 ملین کے لگ بھگ زرعی برآمدات کی توقع ہے۔ ناظرین گرامی، کینیا میں روزہ تامرگ کے باعث ہلاک شدہ افراد کی تعداد 227 ہو چکی ہے۔ بتایا گیا کہ اپنے مولودوں کو روزہ تامرگ پر اکسانے والی مذہبی جماعت کے خلاف تحقیقات کے نتیجے میں حکام کا مزید نعشیں بھی ملی ہیں کہ یہ علاقے کی کمشنر روڈانچیا اونچا نے بتایا ہے کہ جماعت کے لیڈر پال میں کنزی کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے ذریعے جاری تفتیش کے نتیجے میں مزید نعشیں بازیاب کر لی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ یوکرین میں تنازع ختم کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجاک نے ان خیالات کا اظہار یوکرین میں جنوبی افریقہ کے امن کوششوں کے حوالے سے روزانہ کی پریس کانفرنس میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا۔ ادھر ناظرین گرامی، روس وزارت دفاع نے کہا کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں امریکی ساختہ پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے 5 فائرنگ پیڈ اور ایک ملٹی پرپس راڈار اسٹیشن کو کنجال ہائپرسونک میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ ادھر سوڈان میں اپریل کے وسط فوج کے ساتھ تنازعات کا شکار ریپڈ سپورٹ فورسز کے کمانڈر محمد حمدان دگالو کے مشیر یوسف ایجنٹ نے کہا کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنوبی سوڈان کے ایوان صدر کے دفتر کے بیان کے مطابق جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر مایارڈٹ نے دارالحکومت کیوبا میں ایچ ڈی کے کمانڈر گالو کے مشیر ایجنٹ سے ملاقات کی تھی۔ اس درمیان میں یہ بات سامنے آئی۔
उधर कोलंबिया में एक उम्मे को 7 अफराद के साथ लापता होने वाले छोटे तैयारे में सवार 4 बच्चे जिंदा मिल चुके हैं। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने ट्विटर पर कहा कि हमारे फौजियों की सख्त तलाश के नतीजे में हमने गोवेर में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे में मौजूद 4 बच्चों को जिंदा पाया है। उन्होंने कहा कि ये वो मुल्क के लिए बड़ी खुशी की बात है। इधर नाज़रीन गिरामी, जालिम दहशतगर्द इसराइली पुलिस की सख्त हिफाजत में 400 दहशतगर्द इसराइली यहूदी आबादकारों ने आज सुबह मस्जिद अक्सा के सहनों पर धावा बोल दिया, हमला करने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाया। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जालिम इसराइली किन्सेट के कई अरकान बाद में मस्जिद अक्सा आएंगे और इन दरअंदाजों में शरीक हो जाएंगे। जालिम दहशतगर्द यहूदियों की दरअंदाजी उस वक्त सामने आई है जब अल-कुद्स और उसके अतराफ में यहूदी दाएबाजों के ग्रुपों के परचम मार्च की तैयारी के हवाले से पहले इलाके में शदीद कशीदगी पाई जा रही है। इसराइली पुलिस ने यहूदियों के फ्लैग मार्च को महफूज बनाने के लिए अल-कुद्स में 3000 से ज्यादा एहलकारों को तैनात किया है। जालिम दहशतगर्द इसराइली फौज ने जुमेरात की अलग सुबह मगरबी किनारे के नाबलस पर भी धावा बोला था और जालिम इस दहशतगर्द इसराइली फौज ने फिलिस्तीनियों के दरमियान झड़पें शुरू हुई जिनमें दर्जनों अफराद जख्मी होने की खबरें आई हैं। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी